آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص سورت المائدہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورت اسلامی قانون، معاشرتی اخلاقیات اور دوسرے مذاہب کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کچھ بہت گہری اور بنیادی باتیں سکھاتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اس سورت کا نام المائدہ یعنی دسترخوان کیوں ہے؟ دراصل یہ نام ایک بہت ہی خاص واقعے سے جڑا ہوا ہے، جب حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے آسمان سے ایک دسترخوان اترنے کی دعا کی تھی۔ یہ کہانی ہمیں فوراً اس سورت کے روحانی ماحول میں لے جاتی ہے اور اس کے پیغام کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین شروعات ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اس سورت کے 5 اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس تاریخی دور میں نازل ہوئی، اس کا مرکزی پیغام کیا ہے، اس میں ایک نئے معاشرے کے لیے کیا قانون دیے گئے، دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا رہنمائی ہے، اور آخر میں دین کی تکمیل کے اس عظیم اعلان کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، کسی بھی بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کب اور کن حالات میں کہی گئی۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ کس وقت نازل ہوئی، کیونکہ یہی پس منظر اس کے احکامات کی حکمت کو ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری حصے میں نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب ابتدائی مسلم معاشرہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سروائیول موڈ سے نکل کر ایک مستحکم ریاست اور ایک منظم امت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اب قوانین صرف ذاتی رہنمائی کے لیے نہیں، بلکہ ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھنے کے لیے دیے جا رہے تھے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس سورت کے بالکل مرکزی خیال کی، اس کی روح کی۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک اچھا فرد اور ایک منصفانہ معاشرہ بننے کے لیے اپنے وعدوں، معاہدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ سورت شروع ہی ایک بہت زبردست حکم سے ہوتی ہے، اوفو بالعقود، یعنی اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ یہاں یہ عقود کا لفظ صرف کاغذی کارروائیوں یا قانونی معاہدوں تک محدود نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ اس میں ہماری تمام اخلاقی، سماجی اور روحانی ذمہ داریاں شامل ہیں۔ وہ تمام پختہ وعدے جو ہم نے اللہ سے، خود سے اور دوسرے انسانوں سے کیے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ اصول ہماری زندگی کے تینوں اہم رشتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ سب سے پہلا، اللہ سے ہمارا عہد کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، جو ایمان کی بنیاد ہے۔ دوسرا، خود سے ہمارا وعدہ کہ ہم اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں گے اور اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کریں گے۔ اور تیسرا، دوسرے لوگوں سے ہمارے وعدے، چاہے وہ کاروباری معاہدے ہوں یا ذاتی تعلقات، ان سب میں ایمانداری برتنا لازم ہے۔ اچھا، جب بھی کوئی نیا معاشرہ بنتا ہے نا، تو اسے چلانے کے لیے کچھ اصولوں اور قوانین کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ یہ سورت ہمیں وہی بنیادی اصول فراہم کرتی ہے جنہوں نے نہ صرف ابتدائی مسلم معاشرے کی رہنمائی کی، بلکہ اس کی ایک منفرد شناخت بھی قائم کی۔ کبھی سوچا ہے کہ کسی بھی قوم کی اپنی الگ پہچان بنتی کیسے ہے؟ اس کا جواب اکثر ان کے اصولوں، قانونوں اور روزمرہ کے معمولات میں ہی چھپا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت نے مسلمانوں کو وہ کون سے عملی اصول دیے جنہوں نے ان کی اجتماعی شناخت کو شکل دی۔ اس سورت میں کھانے پینے کے بارے میں بڑے واضح اصول ملتے ہیں۔ یہ غذائی قوانین صرف روحانی پاکیزگی کا معاملہ نہیں تھے، بلکہ ان کا ایک گہرا سماجی مقصد بھی تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ارد گرد کے مشرکانہ معاشروں کی رسومات سے الگ کیا اور انہیں اپنی ایک مہذب اور پاکیزہ شناخت دی۔ یہی وہ اصول تھے جنہوں نے اس وقت کے مسلمانوں کی روزمرہ زندگی کو ایک ڈسپلن دیا اور ان کی ایک الگ سماجی اور ثقافتی شناخت بنانے میں مدد کی۔ یہ صرف کھانے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ان کی زندگی اب وحی کی رہنمائی میں بسر ہوگی۔ کھانے پینے کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ یہ سورت ہمیں عبادت کے لیے جسمانی پاکیزگی کی اہمیت بھی بتاتی ہے۔ وضو، جو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے، صرف جسم کو صاف کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ روح کو بھی پاک کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرتا ہے۔ ایک مضبوط سوسائٹی صرف اپنے اندرونی معاملات کو ہی نہیں دیکھتی، بلکہ اپنے آس پاس موجود دوسرے معاشروں کے ساتھ بھی منصفانہ تعلقات قائم کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی برادریوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے کی رہنمائی دیتی ہے۔ یہاں اسلام کی جو خوبصورتی اور وسعت نظری ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دوسرے آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اور ان سے رشتے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، انصاف کا دامن کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا، چاہے معاملہ دوست کا ہو یا دشمن کا۔
اب ہم اس سورت کے اس حصے تک آ پہنچے ہیں جسے بہت سے مفسرین پورے قرآن کے اہم ترین اعلانات میں سے ایک مانتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو اسلامی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز کرتی ہے اور وحی کے سلسلے کی تکمیل کا اعلان کرتی ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج ادا کر رہے ہیں۔ عرفات کے میدان میں لاکھوں صحابہ کا مجمع ہے، اور اس تاریخی موقع پر اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک حتمی اور فیصلہ کن پیغام نازل ہو رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دین کی عمارت کو مکمل کیا جا رہا تھا۔ یہ ہیں وہ الفاظ جنہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کا پیغام اب مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ رہنمائی کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے، اور اب انسانیت کے پاس قیامت تک کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے۔ یہ آیت سمجھ لیں ایک آخری مہر کی طرح ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دین کی بنیادیں مکمل اور محفوظ ہو چکی ہیں۔ جیسے ایک عمارت آخری اینٹ رکھنے سے مکمل ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح اس آیت نے نبوی مشن کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو پھر آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ سورۃ المائدہ کے تمام قوانین، چاہے وہ خوراک سے متعلق ہوں، عبادت سے یا سماجی تعلقات سے، ان سب کی بنیاد ایک ہی سنہری اصول پر ہے: اپنے عہد اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ ایک انصاف پسند اور پرامن معاشرہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری سے نبھائے۔ تو یہ صورت ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے: ہمارے اپنے معاشروں میں مشترکہ اصولوں، قومی شناخت اور انصاف کے درمیان کیا رشتہ ہے، اور ہم ان آفاقی اصولوں پر عمل کر کے کیسے ایک بہتر اور منصفانہ معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔